العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر صفات غیر متضادہ جو اس فوائد مکیہ کے بیان کے مطابق 6 ہیں، ان میں سے 5 صفتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی تھیں: قلقلہ، تکرار یا تقریر، تفشی، استطالت اور صفیر۔ ایک صفت رہ گئی تھی، صفت غنہ کا، جو مصنف نے اضافہ کیا ہے۔ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ جو مشہور صفات 17 ہیں، ان 17 صفات میں سے مصنف نے صفات متضادہ میں سے اطلاق اور اسمات کو، اور اسی طرح سے غیر متضادہ میں سے لین اور انحراف کو کم کیا تھا۔ تو 17 میں سے 4 صفات جب کم ہوتی ہیں تو 13 صفات ہوتی ہیں، لیکن مصنف نے غیر متضادہ میں صفت غنہ کا اضافہ کیا، اس طرح سے کل 14 صفات ہو گئیں۔ بہرحال تو 5 صفات گزر چکی، اب یہ 6ٹھی صفت ہے، صفت غنہ۔ اس کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کتاب میں دیکھیے، نون میم میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے، اور کسی حرف میں یہ صفت نہیں ہے۔ نون اور میم کے اندر صفت غنہ پائی جاتی ہے۔ اس صفت غنہ کا نام اس صفت کا نام صفت غنہ ہے، اور یہ صفت لازمہ ہے نون اور میم کی۔ صفت لازمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نون اور میم کے اندر ہر وقت پائی جائے گی، ہر حالت میں پائی جائے گی۔ غنہ کسی نہ کسی صورت میں نون اور میم کے اندر پایا جانا ضروری ہے، خواہ معمولی طور پر ہو، جیسے کہ نون اور میم کے اندر جب اظہار کیا جاتا ہے، یعنی نون مظہرہ اور میم مظہرہ کے اندر، یعنی وہ نون اور میم جن کے اندر اظہار کیا جاتا ہے، تو اظہار کی حالت میں بھی غنہ پایا جاتا ہے، جیسے انعمت، یہاں پر بھی غنہ ہے، لیکن یہ غنہ بہت معمولی درجے کا ہے، اور ایک غنہ وہ ہوتا ہے جو ایک الف کے بقدر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ غنہ وہ غنہ مراد ہے جو نون اور میم کی صفت لازمہ ہے، جس سے نون اور میم کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتے۔ باب المخارج کے اندر ایک خیشوم کے اندر بتلایا گیا تھا کہ خیشوم سے غنہ ادا ہوتا ہے، مراد اس سے نون مخفی اور نون مدغم بادغام ناقص ہے۔ یعنی باب المخارج کے اندر مخرج کے بیان میں جو غنہ ذکر کیا گیا تھا، تو وہاں مراد حرف غنہ تھا، اس لیے وہاں پر ان کا مخرج بیان کیا گیا تھا، اور وہ نون اور میم کی وہ حالت تھی جب کہ اس میں اخفا کیا جائے یا ادغام ناقص کیا جائے۔ بہرحال یہاں غنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ غنہ جو نون اور میم کے اندر ہر وقت پایا جاتا ہے، چاہے وہ جس صورت میں ہو، معمولی طور سے پایا جائے یا ایک الف کے قدر پایا جائے، کسی بھی حالت میں ہو، وہ غنہ مراد ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ غنہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غنہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آنن فانن ختم ہو جاتا ہے، ناک میں آواز ہوتی نہیں، اور ایک غنہ وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی کے لیے ایک الف کے بقدر ناک میں آواز کو روکنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے غنے کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ غنہ آنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ناک میں آواز آئے اور فوراً ختم ہو جائے، اس میں ٹھہراؤ نہ ہو، اور غنہ زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک کے اندر ایک الف کے بقدر آواز ٹھہرے، اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ جیسے من یقول، میوال، اس میں آواز کو روکا جاتا ہے ایک الف کے بقدر۔ اسی طرح سے نون اور میم اگر مشدد ہوں، نون اور میم کے اندر اخفا کیا جائے، ادغام کیا جائے، تو وہاں پر جو غنہ ہوتا ہے وہ ایک الف کے بقدر ہوتا ہے، اور ان کا نام ہوتا ہے غنہ زمانی۔
غنّے زمانی، اور اظہار کی صورت میں جو غنّہ ہوتا ہے وہ آنن فانن ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہوتا ہے غنّے آنی، جیسے انعمت۔ بہرحال تو نون اور میم میں ایک صفت جو ہے غنّے کی ہے، اور بتلا رہے مصنف کی کسی اور دوسرے حرف میں یہ صفت ادا نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی صفت دوسرے حرف میں کب ادا ہوتی ہے؟ جب نون اور میم کے بعد واو یا الف آ جاتا ہے، یعنی حروف مدہ خاص طور سے آتی ہیں، تو وہ جو ہے اس وقت نون اور میم کی صفت غنّہ کا اثر جو ہے بعد والے حرف میں ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ حرف جو ہے غلط ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پہنچ کر کے جو ہے 6 صفات غیر متضادہ جو ہے ختم ہو گئیں۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ مصنف نے بتلایا تھا کہ ہر حرف کے اندر صفات لازمہ متضادہ میں سے 4 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے، 4 صفتوں سے کم جو ہے کسی حرف میں کسی حرف میں صفت نہیں پائی جائے گی۔ اگر جو ہے غیر متضادہ میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہے تو پھر جو ہے اور صفت بڑھ جائے گی، لیکن کم از کم جو ہے 4 صفت لازمہ میں سے ہر حرف کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آگے بتلا رہے ہیں اور ان صفات متضادہ سے، یعنی صفات متضادہ جہر، ہمس، شدت، رخوہ، استعلا، اطباق، اور اسی طرح سے جو ہے استعلا، استفال، اطباق اور انفتاح، جو 8 صفتیں ہیں ان میں سے بتلا رہے ہیں کہ اور ان صفات متضادہ سے 4 صفتیں یعنی جہر، شدت، استعلا، اطباق یہ قویہ ہیں، باقی ضعیف ہیں، یعنی صفات متضادہ میں سے 4 قوی ہیں اور 4 ضعیف ہیں، اور صفات غیر متضادہ سب قویہ ہیں، یعنی قلقلہ ہو یا تکریر، تفشی ہو، استطالت اور صفیر ہو یا صفت غنہ ہو، یہ سب کی سب جو ہے قویہ ہیں۔ تو گویا کہ 14 صفات میں سے 10 صفات جو ہے قویہ ہوئیں اور 4 صفت جو ہے یہ ضعیفہ ہوئی۔ بہرحال اس تمہید کے بعد مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صفت کی وجہ سے حرف کے اندر جو ہے قوت و ضعف آئے گا، لہذا کہہ رہے ہیں تو ہر حرف میں جتنی صفتیں قوت کی ہوں گی اتنا ہی حرف قوی ہوگا۔ عبارت دیکھیے آپ کیا فرمایا تھا کہ اور ان صفات متضادہ سے 4 صفتیں یعنی جہر، شدت، استعلا، اطباق قویہ ہیں، باقی ضعیف ہیں، اور صفات غیر متضادہ سب قویہ ہیں۔ تو ہر حرف میں جتنی صفتیں قوت کی ہوں گی اتنا ہی وہ حرف جو ہے قوی ہوگا، اور جتنی صفتیں ضعف کی ہوں گی اتنا ہی ضعیف ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حرف کی وجہ سے جب قوت و ضعف پیدا ہوتا ہے اور صفات بھی جو ہے قوی اور ضعیف ہیں، قوت و ضعف میں جو ہے متفاوت ہیں، تو اس اعتبار سے حرف بھی جو ہے قوی اور ضعیف ہوگا۔ لہذا مصنف فرما رہے ہیں کہ حروف کی باعتبار قوت اور ضعف 5 قسمیں ہیں۔ جب صفت کے پائے جانے کے اعتبار سے حروف کی تعین کی جائے گی تو حروف کی تقسیم بھی جو ہے ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حروف کی باعتبار قوت اور ضعف 5 قسمیں ہیں: قوی، اقوی، متوسط، ضعیف اور اضعف۔ آپ یہاں پر یہ سمجھیے کہ یہ جو حرف کی تقسیم کیا ہے مصنف نے باعتبار قوت و ضعف، ایک بات یہ بھی آپ سمجھتے چلیے کہ ایک تو حرف کی تقسیم باعتبار قوت و ضعف کے ہوتی ہے، اور حرف کی ایک تقسیم ہوتی ہے تعداد صفات کے اعتبار سے، یعنی کتنی زیادہ اس میں صفت پائی جاتی ہے۔ کسی حرف میں جو ہے ان کے بیان کے مطابق 5 صفت پائی جاتی ہے، کسی میں 6 صفت پائی جاتی ہے، کسی میں 7 صفت پائی جاتی ہے، اور کسی میں جو ہے 4 صفت پائی جائے گی۔ تو اس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ حروف کی تقسیم 2 اعتبار سے ہو جائے گی، ایک جو ہے باعتبار قوت و ضعف اور ایک باعتبار تعداد صفات۔ لیکن آپ کو جو ہے تعداد صفات کی ضرورت نہیں، یہاں پر جس طرح سے مصنف نے بیان کیا ہے صرف وہی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ صفت کی باعتبار حروف کی باعتبار قوت و ضعف 5 قسمیں ہیں۔
قوی، اقوا، متوسط، ضعیف اور اضعف۔ قوی، اقوا، اب جو ہے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر جو ہے کسی حرف میں تمام صفات قویہ ہوں، تمام صفات قویہ ہوں، ضعیفہ بالکل نہ ہوں، اور اگر ہو تو صرف ایک، تو اس کو اقوا کہا جائے گا۔ اور قوی کہیں گے کہ صفات قویہ زیادہ ہوں اور ضعیفہ کم ہوں۔ اور متوسطہ کہیں گے جبکہ دونوں طرح کی صفات یعنی قویہ اور ضعیفہ دونوں برابر ہوں۔ ضعیف کہیں گے جبکہ تمام صفات ضعیفہ زیادہ ہوں اور قویہ جو ہے کم ہوں۔ اضعف کہیں گے اقوا کی طرح سے بالکل اس کے برعکس کہ تمام صفات ضعیفہ اس کے اندر ہوں، قویہ بالکل نہ ہو، یا اگر ہو تو ایک۔ تو اس طرح سے جو ہے قوی، اقوا، متوسط، ضعیف اور اضعف۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر جو ہے قویہ زیادہ ہو، ضعیفہ کم، تو اسے کہیں گے قوی۔ اور اگر جو ہے قویہ ساری صفات جو ہے قویہ ہی ہوں یعنی قوت والی ہوں، ضعیفہ بالکل نہ ہو یا ایک ہو، تو اس کو اقوا کہیں گے۔ دونوں صفات برابر ہوں تو اسے متوسط کہیں گے۔ ضعیفہ زیادہ ہوں، قویہ کم ہو، تو اسے جو ہے ضعیف کہیں گے۔ اور تمام کی تمام صفات ضعیفہ ہوں، قویہ کوئی نہ ہو یا ایک ہو، تو اسے جو ہے اضعف کہیں گے۔ بہرحال اب اس صفات کے اعتبار سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں کہ کون حرف قوی ہے، کون ضعیف ہے، کون اقوا ہے، متوسط ہے، اضعف ہے، اس طرح سے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کتاب کے اندر فرما رہے ہیں جیم، دال، صاد، غین، را، با۔ جیم، دال، صاد، غین، را، با یہ قوی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قوی ہیں، جن کا مجموعہ جو ہے صبغ جدر ہے۔ صبغ جدر، صبغ، صاد، با، غین، جیم، دال، را، صبغ جدر، یہ 6 حرف ہیں، یہ جو ہے قوی ہیں۔ طا، ضاد، ظا اور قاف یہ جو ہے اقوا ہیں۔ جیم، دال، صاد، غین، را، با قوی ہیں، طا، ضاد، ظا، قاف اقوا ہیں۔ یہ 4 حرف جو ہے اقوا ہیں، جن کا کوئی خاص مجموعہ نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے مجموعے کے طور پر اس طرح بھی کہا گیا ہے قط ضز، قط ضز یعنی قاف، طا، ضاد، ظا۔ اور کسی نے یوں بھی کہا ہے کہ ضز، ذق، طز، ذق۔ اور حمزہ، الف، زا، تا، خا، ذال، عین، کاف یہ جو ہے متوسطہ ہیں، متوسطہ ہیں۔ اس کی جو ہے اس کا مجموعہ ہوگا آخذ عزتک، آخذ عزتک۔ سین، شین، لام، واو ضعیف ہیں۔ یہ جو ہے 5 حرف جو ہے ضعیف کہلاتے ہیں، سین، شین، لام، واو اور یا۔ ان کا بالکل آسان مجموعہ ہے سش لوئی، سش لوئی، یا اسی طرح سے لیشویس یہ مجموعہ ہے۔ اور سا، ہا، نون، فا، میم، فا، ہا یہ کیا ہیں؟ اضعف ہیں۔ اضعف کے جو ہے 6 حروف ہیں، جن کا مجموعہ ہے فمن حثہ، فمن حثہ۔ بہرحال یہ مجموعہ جو ہے آپ دوبارہ سن لیجئے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ پہلے نمبر پہ قوی ہے، اس کا مجموعہ ہے صبغ جدر، صبغ جدر۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اقوا کو بیان کیا گیا ہے، وہ 4 حرف ہیں، جن کا مجموعہ قط ضز ہے، یعنی قاف، طا، ضاد اور ظا۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے متوسطہ کو بیان کیا ہے، متوسطہ کا مجموعہ ہے آخذ عزتک۔ چوتھے نمبر پر جو ہے ضعیف کو بیان کیا ہے، ان کا مجموعہ ہے جس کے 5 حروف ہیں سش لوئی یا لیشویس۔ 5ویں نمبر پر جو ہے اضعاف حروف کو بیان کیا ہے، اور وہ حروف اضعاف جو ہے 6 ہیں، جن کا مجموعہ ہے فمن حثہ۔
بہرحال یہ جو ہے صفات کے اعتبار، یہ حروف کی جو ہے صفات کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے حروف کی 5 قسمیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ کہیں جو ہے آپ کو حروف کی تعین میں یعنی قوت و ضعف کے اعتبار سے اقوا، ضعیف، اضعف، اس میں جو ہے کہیں آپ کو تھوڑا سا فرق بھی نظر آئے گا، تو اس میں جو ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 14 صفات ذکر کی ہیں۔ باقی جو ہے بہت سی جگہوں پر اور کیا کہتے ہیں جمہور نے 17 صفات ذکر کی ہیں، اور بعض حضرات نے 44 صفات تک ذکر کی ہیں، تو ان صفات کے اعتبار سے بھی جو ہے کہیں کہیں فرق نظر آئے گا، اور اسی طرح سے ان کے مجموعے کے اندر بھی فرق نظر آئے گا۔ تو وہاں جو ہے اپنے متعلق استاد سے اس وقت جو ہے آپ سمجھ لیجئے گا آئندہ کی کتابوں میں۔ یہاں صرف آپ اتنا ہی یاد رکھیے کہ حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں ہیں: قوی، اقوا، متوسط، ضعیف اور اضعف۔ جیم، دال، صاد، غین، را، با جو ہے قوی ہیں، اور طا، ظا، وا اور قاف جو اقوا ہیں، اور حمزہ، الف، زا، تا، خا، دال، عین، کاف جو ہے یہ متوسط ہیں، اور سین، شین، لام، واو، یا جو ہے یہ ضعیف ہیں، اور سا، ہا، نون، میم، فا، ہا یہ اضعاف ہیں۔ اب جو ہے ان کا مجموعہ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے۔ حروف قوی کا مجموعہ ہے صبغ، جدر۔ حروف اقوا کا مجموعہ ہے قطن، ضز۔ اور حروف متوسطہ کا مجموعہ ہے آخذ، عزتی کا۔ اور ضعیف کا مجموعہ ہے سش، لوئی یا لیوشوس۔ اور حروف اضعف کا مجموعہ ہے فمن حسہ۔ آگے مزید جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 3 فائدہ ذکر کر رہے ہیں، ان فائدوں کے اندر جو ہے کچھ غلطیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور ان غلطیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ پہلے فائدے کے اندر بتلا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ حمزہ میں صفت شدت ہے۔ حمزہ میں صفت کس کی ہے؟ شدت کی۔ حمزہ میں شدت اور جہر کی وجہ سے کسی قدر سختی ہے، یعنی جہر یہ بھی صفات قویہ ہے اور شدت یہ بھی صفات قویہ ہے۔ شدت کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے سختی پائی جاتی ہے، اور جہر کی وجہ سے جو قوت پائی جاتی ہے۔ یہ تو برابر ہے، یہ بات جو ہے بالکل برابر ہے، صحیح ہے۔ تو حمزہ میں شدت اور جہر کی وجہ سے کسی قدر سختی ضرور پائی جاتی ہے، مگر نہ اس قدر کی ناف ہل جائے، یعنی ناف ہل جائے اس کی ادائیگی میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناف سے حروف کو کچھ علاقہ ہی نہیں، علاقہ یعنی تعلق، ناف سے کوئی مطلب ہی نہیں، حروف کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے یہ اس طرح کی بات، اصل میں یہ ایک جو ہے ایک صاحب کا انہوں نے جواب دیا ہے، ایک صاحب نے، نام ان کا لینا اچھا نہیں ہے، انہوں نے ایک کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے کہ حمزے کو اس طرح سے تحقیق کے ساتھ ادا کیا جائے کہ ناف ہلتی ہوئی محسوس ہو، اور خصوصاً کہا کہ جب 2 حمزہ جمع ہوں، تو یہ جو ہے بات غلط ہے، ناف سے جو ہے علاقہ اور تعلق ہی نہیں ہے، لہذا سختی کے ساتھ حمزہ ضرور ادا ہوگا۔ دوسرا جو ہے فائدہ بتلا رہے ہیں کہ فا، ہا یہ دونوں حرف اضعف الحروف ہیں، نہایت ہی نرمی سے ادا ہونا چاہیے، یعنی ان کے اندر جو ہے نرمی ہوگی، لیکن اتنی زیادہ نرمی نہ ہو کہ حمزہ جو ہے مسہلہ ہو جائے اور فا میں جو ہے زیادہ ہوا نکلے ادائیگی میں، تو اس طرح سے نرمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی نرمی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ ان کی صفت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا فائدہ کر رہے ہیں کہ حرف عین ہا کے ادا کرتے وقت گلا نہ گھونٹا جائے، بلکہ وسط حلق سے نہایت لطافت سے بلا تکلف نکالنا چاہیے۔ یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، بعض مرتبہ بعض لوگ جو ہے عین ادا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ قے کر رہے ہیں، الٹی ہو رہی ہو، ان کو قے کر رہے ہوں، تو اس طرح سے عین ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ عین یا کوئی بھی حرف ہو
یہاں پر ایک دو حرف کو یہاں مصنف نے بیان کر دیا کہ عین اور ہا، اور جو ہے اسی طرح سے حمزہ کو بیان کیا، فا اور ہا کو بیان کیا۔ کوئی بھی حرف ہو 29 حروف میں سے ہر حرف کو لطافت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور لطافت اور سہولت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے جو ہے لطافت کے ساتھ جب آپ ادا کریں گے تو ہر حرف جو ہے اپنے طور سے ادا ہوتا چلا آئے گا، اور اس میں کسی طرح کی تکلف کی بات نہیں ہوگی، اور تکلف جب کرنے جائیں گے تو حرف جو ہے بگڑ جائے گا، اور حرف کے بگڑنے کی وجہ سے کس طرح کی خامیاں پیدا ہوں گی آپ جو ہے اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ غلطیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کئی بھی طرح کی غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس لیے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان چند حرفوں کی طرف تو متوجہ کر دیا، باقی تمام حرفوں میں ان کی صفات کا اور ان کے مخرج صحیحہ کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری قرآن کا کمال یہ ہے کہ ہر حرف کو اس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ادا کرے کہ بغیر کسی تکلف کے مکمل ہو جاوے، تلفظ میں لطافت ہو اور کسی بے راہ روی کے بغیر۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں مکملا من غیر ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسفی۔ اس کی جو ہے شرح آپ جزری کے اندر پڑھ لیں گے۔ بہرحال ان فائدوں کے ذریعے جو ہے مصنف نے کچھ غلطیوں کی طرف اور کچھ کوتاہیوں کی طرف جو ہے نشاندہی کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے ہر حرف کو صحیح طریقے سے اس کے مخرج صحیحہ اور صفات لازمہ و عارضہ، اور اس میں جو بھی صفات پائی جاتی ہیں ان صفات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما